السلام علیکم دوستو، میں حکیم منیب شاہد۔ اچھا جی، پیچھے شنگرف کے میں نے جو ہے نا اپنی ویڈیوز وغیرہ دی ہیں۔ یہ ایک سنیاسی طریقے سے تیار کی گئی شنگرف ہے، تو انشاءاللہ آگے ایسے ایسے طریقے آپ کو بتاؤں گا کہ جو شاید آج کل کے حکیم حضرات نے تو سنے ہوں گے، لوگوں نے سنے ہوں گے کہ پرانے زمانے میں جو ہے نا سنیاسی اس طریقے سے شنگرف بناتے تھے۔ آج کل کے جو حکیم حضرات ہیں وہ تو ویسے جو ہے نا کشتہ سازی سے جو ہے نا پیچھے ہٹتے ہیں۔ کشتہ سازی کرنا ایک آسان کام نہیں ہے، یہ بڑی محنت طلب چیز ہے۔ اس میں چیز تیار ہوتی ہے تولوں کے حساب سے 2 تولے 3 تولے، لیکن اس کے اوپر محنت ہوتی ہے کئی دنوں کی۔ تو خیر یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ پھر اس کا رزلٹ بھی ویسے ہوتا ہے کہ ایک چاول میں مقدار خوراک ہوتی ہے، جس کو دے دیں پھر انشاءاللہ وہ بندہ جو ہے نا ساری زندگی یاد بھی رکھتا ہے۔ اچھا، یہ شنگرف دیکھیں بالکل اب یہ پھولتی چلی جا رہی ہے، یہ دیکھیں بالکل پھولنا شروع ہو گئی ہے، بڑی بہترین یکسیر تیار ہوئی ہے۔ اس کا جو کلر ہے نا وہ بلیک ریڈش مطلب ہو جائے گا۔ تو ابھی یہ میں نے کیمرہ کا جو ہے نا پیچھے فلیش بھی آن کیا ہوا ہے، اور دوسرا اندھیرے کی وجہ سے جو ہے نا اس کا صحیح کلر نہیں آ رہا۔ جس طرح یہ اوریجنل دیکھنے میں نظر آ رہی ہے نا، ویسے یہ کیمرے میں نظر نہیں آ رہی۔ تو بڑی یکسیر چیز ہے یہ۔ اچھا، بہت سارے دوست کہتے ہیں کہ سر جی کشتہ ہم کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بنائیں، کل کو اگر کوئی نقصان ہوگا میں ذمہ دار نہیں ہوگا۔ یہ جو چند منٹوں کی ویڈیوز ہوتی ہے جو میں اپلوڈ کرتا ہوں، تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کئی ہمارے استاذہ کی کئی جو ہے نا سالوں کی محنت ہوتی ہے، جنہوں نے ہمیں سکھایا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھنے سے اگر دیکھنے سے حکیم بن جاتا ہے تو پھر آج ہر بندہ جو ہے نا حکیم ہوتا ہے۔ تو یہ کام سیکھنے کے لیے پیچھے جتنے بھی پریکٹیکل والے حکیم ہیں، جو اچھے حکمہ حضرات ہیں، ان کی اوپر ان کے استاذوں کی کئی سالوں کی محنت ہوتی ہے، پھر جا کے وہ اس قابل بنتے ہیں کہ وہ 6-7 منٹ کی ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ اپنا پریکٹیکل دکھاتے ہیں۔ تو بہت سارے میں نے حکیموں کو دیکھا جب وہ پریکٹیکل کی ویڈیوز وغیرہ اپنے اپلوڈ کرتے تو وہ مین چیزیں چھپا لیتے ہیں۔ اصل جو مین چیزیں ہوتے ہیں وہ ظاہر ہی نہیں کرتے، بس وہ بڑی جو اہم چیزیں جو چھوٹے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ بتاتے نہیں ہیں، اور جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں وہ بتا کر جتنا زیادہ جو ہے نا اہم بھی نہیں ہوتا وہ دکھا کر چلے جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی واہ واہ، اس طرح کا کوئی حکیم ہی نہیں ہے۔ خیر، میری جتنے بھی ویڈیوز آپ واچ کریں اس میں نے اگر کوئی میرے ویسے زیادہ جو فالوور ہیں وہ حکماء حضرات ہیں، جتنے بھی زیادہ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہیں حکیم حضرات۔ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک چیز ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یہ کس طرح کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ اور پھر بھی کائنڈلی ریکویسٹڈ ہوتی ہے کہ جو اناڑی لوگ ہیں، جو حکمت کو نہیں جانتے، یا وہ حکماء حضرات جو کشتہ سازی سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ایک مستند جو ہے نا اپنے استاد کے پاس جائیں جس سے سیکھیں، اس کے بعد جا کر جو ہے نا آپ اس قابل ہوں گے کشتہ سازی کریں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اکثر مجھ سے عام لوگ اگر کبھی کشتہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، میرا جو کشتہ جات کا ورک ہے مجھ سے زیادہ منگواتے ہیں حکیم حضرات، حکماء حضرات جو اپنے دوا خانے چلاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سردیوں میں اتنا تولہ فلاں کشتہ چاہیے، اتنا تولہ فلاں چاہیے، تو ہمیں دیں۔ تو یہ میں کشتہ بناتا ہوں زیادہ حکماء حضرات کے لیے۔ جو مریض میرے ساتھ کنٹیکٹ کرتے ہیں، جنہوں نے میڈیسن لینی ہوتی ہے، تو ان کو میرا طریقہ کار ان کا یہ ہے کہ ان کی مکمل جو دوسری دوائی تیار کی جاتی ہے اس میں اس کی مخصوص مقدار استعمال کی جاتی ہے۔ اب میرے پاس ہومیوپیتھی کے جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی کشتہ جات جو ہے نا منگواتے ہیں، اور حکیم حضرات بھی منگواتے ہیں۔ وہ کیا کریں کہ ان کے پاس دوسرا سامان مکمل تیار ہوتا ہے، انہوں نے صرف یہ کشتہ ڈال کے کیپسول باہر لینے ہوتے ہیں۔ وہ کیپسول جو ہے نا اپنے دوا خانے کے اوپر یا اپنے کلینک پہ چلاتے ہیں۔ لیکن عام بندہ جو ہے نا وہ بھی آ کر کہتا ہے کہ سر جی مجھے 1 تولہ شنگرف چاہیے، مجھے جو 21 خوراک جو ہے نا کشتے کی چاہیے۔ تو ان دوستوں سے میری گزارش ہے کہ خدا را اس طرح جو ہے نا اتنا زیادہ بھی اتنا منوں کا من تیار نہیں ہوتے، جو خود تیار کرنا ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے 4 تولے 5 تولے، وہ اس کے اوپر بھی تقریباً ہفتہ 1.5 ہفتے کی محنت ہوتی ہے۔ پھر اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو مکمل، میں اس لیے جو ہے نا ان سے مکمل ان کی بیماری پوچھتا ہوں۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ سر جی ہمیں کشتہ چاہیے، میں پہلے پوچھتا ہوں کہ آپ کا اصل مرض کیا ہے۔ بہت سارے دوست جو میری ویڈیوز واچ کر رہے ہیں، میرے ساتھ کنٹیکٹ ہوا ہوگا، تو میں پہلا لفظ یہی کہتا ہوں کہ آپ کا اصل مسئلہ ہے کیا۔ تو اس مسئلے کے مطابق پھر جو ہے نا مکمل میں دوائی تیار کر کے اس کے اندر اس کی کشتہ جات کی مخصوص مقدار جو ہے نا وہ ملا کر بندے کو دی جاتی ہے۔ آج کل کی جو خوراکیں ہیں ڈائریکٹ کشتہ کھلانا بے وقوفی ہے، کیونکہ نہ دیسی گھیو ملتا ہے، نہ وہ جو ہے نا دیسی غذائیں ہیں پڑی۔ کشتہ کھلانے کے لیے اچھی خاصی غذا ہونی چاہیے، تو اس کا پھر بہترین حل یہی ہے کہ آپ اسے ڈائریکٹ نہ کھلائیں، دوسری جو ہے نا چیزوں کو صفوف کے اندر کھلا دیں یا کسی مجون کے اندر ملا کر استعمال کرا دیں، تو پھر اس کا جو ہے نا افادیت بڑھ جاتے ہیں، اس کے فائدے بڑھ جاتے ہیں۔
تو کوشش کروں گا اسے جتنا سے زیادہ کھرل جو ہے نا کرنے کی، اتنا زیادہ. ویسے تو یہ بڑی یکسیر چیز ہے، جتنا زیادہ محنت کرتے جائیں گے اتنی یکسیر بنتی جائے گی. مین چیز ہوتی ہے شنگرف کو قائم کر لیں. شنگرف کو قائم کر کے آپ کسی بھی چیز کے اندر لے کر جائیں، اسے اتنا زیادہ جو ہے نا نگدہ دیں، اسے تیل پلائیں یا جو ہے نا گھی پلائیں، جس چیز میں آپ لینا چاہتے ہیں وہ چیز آپ اسے جو ہے نا بالکل پر کر دیں. اس کے بعد پھر آپ کھرل کریں، جس کو دیں گے انشاءاللہ یہ چیلنج شدہ چیز ہے کہ یہ سمل فار کے برابر کام کرے گی. ویسے تو سمل فار کا جو ہے نا بدا اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، لیکن جس بندے نے محنت کی ہوتی ہے اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ سمل فار کا مقابلہ ضرور کرے گی. تو سیم اسی طرح جس طرح یہ شنگرف کی میں نے پیچھے ویڈیوز دی ہیں، سیم اسی طرح جو ہے نا سمل فار تیار ہوتی ہے. کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے. سمل فار تھوڑا سا، کیونکہ سمل فار ایک تیز چیز ہے. حکم حضرت کہتے ہیں، میرے استاد کرام بھی کہتے تھے کہ شنگرف کی اگر 10 خوراکیں کھائی جائیں تو سمل فار کی 1 خوراک کھائی جائے تب برابر ہوتی ہے. تو جس طرح میں نے یہ شنگرف کی ویڈیو دی ہے، سیم اسی طرح جو ہے نا اسی پروسیس کے ساتھ آپ سمل فار بھی استعمال جو ہے نا تیار کر سکتے ہیں. تو خدا را پریکٹیکل جو ہے نا لوگ جو حکمت کو جانتے ہیں، جو کرتے ہیں وہ تیار کریں، اناڑی نہ کریں. نقصان ہو گیا میں ذمہ دار نہیں ہوں گا. اپنے ہر ویڈیوز میں ہر پوسٹ میں کہتا ہوں کہ میری طرف سے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. میں کسی کو کوئی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا اگر کوئی نقصان کر بیٹھتا ہے اپنا. ہاں البتہ جو چیز میں دوں گا، جو میں تیار کر کے دے رہا ہوں، اس کی میری آپ کو 100% جو ہے نا ذمہ داری ہوگی. تو سیم اسی طرح جو ہے نا آپ شنگرف کے جس طرح شنگرف تیار ہوئی ہے، اسی طرح آپ سمل فار تیار کر کے اسے بھی کھرل کر کے آپ رکھ لیں. ویسے امید ہے کہ جتنی اس کے اوپر میں نے محنت کی ہے، یہ ایک سنیاسی طریقہ ہے، تو یہ سمل فار کا مقابلہ کرے گی. اگر پہلی خوراک مطلب سمل فار کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو دوسری تیسری خوراک ضرور جو ہے نا اپنا جا کے مقابلہ دکھائے گی. اور دوسری بات رہی اس کے فائدوں کی، تو یہ خاص کر آج کل کے جو شوگر پیشنٹ آ رہے ہیں ان کے لیے یکسیر چیز ہے. تو ایک چیز میں بتا دوں، اکثر نا شوگر پیشنٹ حضرات پرہیز نہیں کرتے. پرہیز سے مراد یہ ہے کہ اپنے خوراک کے اندر وہ پرہیز نہیں کرتے. دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شوگر کا پیشنٹ کشتہ استعمال کر رہا ہے، تو ویسے تو یہ قوت باغ کے لیے جو ہے نا اس کا میں مکمل اوپر پوسٹ لکھ دی ہے، اس کے فائدے کیا کیا ہیں. اب میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ اکثر لوگ آ کر پتہ کیا کرتے ہیں کہ سر جی شوگر ہے، اچھا اس کی وجہ سے جو ہے نا اب مطلب شہوت بالکل کم ہو گئی ہے، تو جو ہے نا قوت بالکل ختم ہو چکی ہے. تو ان لوگ دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ پہلے شوگر کو آپ کنٹرول کریں. جب تک شوگر کنٹرول نہیں ہوگی، آپ سونے کے، تانبے کے، ہیرے کے کشتے استعمال کرتے رہیں تو فائدہ نہیں ہوگا. جب شوگر ایک نارمل لیول پہ آ جائے گی، آپ اسے کنٹرول کر لیں. اس کے بعد آپ جس طرح کی بھی قوت باغ کی دوائی کھائیں گے تو وہ آپ کو 100% رزلٹ دے گی اللہ کے حکم سے. اب ادھر سے جو ہے نا میں اسے دوں کشتے بنا کے، آپ اگلا بندہ جو ہے نا وہ لے کر جائے، وہ پرہیز ہی نہ کرے اپنی غذا کے، روزمرہ جو ہے نا غذا وہ ادھر سے جائے اور ادھر سے جا کے جو ہے نا وہ دبا کے ہر چیز جو ہے نا استعمال کرنا شروع کر دے، میٹھا استعمال کرنا شروع کر دے، واک وغیرہ نہ کرے، مکمل پرہیز نہ کرے، تو پھر اس کا استعمال کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اب یہ دیکھ لیں، یہ بالکل پھول چکا ہے. کیمرہ قریب ہو. یہ دیکھ رہے ہیں کیسے پھولتا چلا جا رہا ہے. جتنا زیادہ کھرل کرتے جائیں گے یہ پھولتا جائے گا. یہ مدبر بھی ہو گیا ہے اور اس کے علاوہ کشتہ بھی ہو گیا ہے. دیکھیں مدبر تو خیر یہ پہلی اس میں آنچ میں ہی ہو گئے تھے، کھانے کے قابل تو بن گئے تھے. تو لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ اسے اکثیر کتنا کر رہے ہیں آپ. اس کی جو مقدار خوراک ہے وہ ایک چاول ہے. ابھی یہ کافی سارا سائڈوں پہ لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں کافی سارا سائڈوں پہ لگا ہوا ہے. ابھی اسے میں مزید اور کھرل کروں گا. تو جتنا زیادہ جو ہے نا آپ محنت کریں گے اتنا زیادہ پھل پائیں گے. یہ کچھ تجارت ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے اور جس کے اوپر جو ہے نا بندہ اتنا زیادہ. عام چیز تو یہی ہے کہ آپ اسے تو گرائنڈر کے اندر ڈال کر وہ صفو وغیرہ کر لیتے ہیں، لیکن کچھ تجارت وہ چیز ہے جو بندہ اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوتا ہے پھر اسے محنت بھی ویسے کرنی پڑتی ہے. اور مجھے بڑا شوق تھا کچھ سازی کے اندر، لیکن پھر ایسے استاد میرے جو استاد محترم انہوں نے سکھایا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو سکھاتا ہوں، ایسی ایسی چیزیں دوں گا. اور الحمدللہ استاد محترم نے ایسی ایسی چیزیں دی ہیں جو آج کل کے حکیم حضرات کے ساتھ اگر میں بیٹھتا ہوں تو ان سے پوچھتا تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے کبھی ایسی چیزیں
زندگی میں جو ہے نا سنی بھی نہیں ہے، دیکھی بھی نہیں ہے کہ اس طرح کی بھی جو ہے نا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو سنتے تھے، پرانی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ اس طرح کے کچھ تجات ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کے اوپر محنت بہت ہے، محنت طلب بہت زیادہ چیزیں ہیں، محنت کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ بھی پائیں گے۔ باقی دنیا میں کوئی بھی جو ہے نا چیز ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے لیکن محنت ہے، پہلے محنت کریں اس کے بعد سب چیز کامیابی جو ہے نا پھر خود آپ کے پاس چل کے آئے گی، پہلے محنت کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔